انسین کی نالج رکھتا ہے، اور اگر انسین کی نالج نہیں رکھتا ہے تو وہ نبی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس نبوت ہے، اور نبوت کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ غیب کو جاننا. تو غیب جاننا جو ہے یہ سب سے پہلا منصب جو ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے. اور نبی کے بتائے سے جو ہے نبی کے امتی کو بھی جو ہے غیب معلوم ہے، اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سے جو ہے غیب کا علم ہے. بولو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت پر حق ہے، دوزخ پر حق ہے، حوض کوثر پر حق ہے، میزان عدل پر حق ہے، اور عذاب قبر جو ہے برحق ہے، اور قبر میں جو ہے عذاب بھی ہوگا، اور یا قبر کے اندر جو ہے اگر نیک بندہ ہے تو اس کو جو ہے وہ جو ہے ثواب ملے گا. اور یہ سب جو ہے یہ سب کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، سرکار نے بتایا نا، یہ سب انسین ہے کہ نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ سب سے بڑا غیب جو ہے وہ خدا ہے، غیب الغیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو ہے اب یہاں پر جو ہے وہ لیلۃ المعراج جو آنے والی ہے اس کے کنیکشن میں جو ہے یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بلایا ہے، آسمانوں پر بلایا، اور آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہے عرش پر بلایا، اور عرش کے علاوہ جو ہے وہ لامکان جہاں پر کوئی مکان نہیں ہے اللہ تبارک نے وہاں بلا کر کے حضور کو اپنا دیدار کرایا ہے. تو حضور نے خدا کو دیکھا، تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی کے بعد تم سے کروڑوں دور ہے. اور حضور سے خدا بھی نہ چھپا، اور اللہ نے جو ہے اپنا بھی دیدار کرا دیا. تو اب کیا کون سا غیب ان سے چھپ سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے غیب جاننا جو ہے یہ اصالتاً نبی کا کام ہے، اور نبی کے وسیلے سے جو ہے اولیاء کو بھی ملا ہے، اور اولیاء کے وسیلے سے جو ہے یہ ہر مومن کو جو ہے غیب ایمان بالغیب، ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ غیب عطا فرمایا ہے. اسی لیے جو ہے ہماری یہ تعریف آئی کہ یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ غیب کی تصدیق کرتے ہیں، جو لوگ غیب کو ویریفائی کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی بات کو ویریفائی کرو گے تو کیسے ویریفائی کرو گے؟ آپ سے کہا جائے کہ بھائی فلاں چیز کو آپ ویریفائی کرو، فلاں چیز کو جو ہے کہ آپ تصدیق کرو، تو آپ اس کو جب جانتے ہو تب اس کو ویریفائی کرو گے، یا مطلب ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اس کو ویریفائی کرو گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے آپ کو اس کو جو ہے جاننا ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے ویریفائی ہوگا. تو اللہ نے جو ہے یہ فرمایا یؤمنون بالغیب، ہماری تعریف کی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو پہلے اللہ نے جو ہے ہم کو اس غیب کا علم دیا، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم نے اس غیب کی تصدیق کی. تو ہماری یہ تعریف آئی تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب جو کہتا ہے کہ سب غیب نہیں جانتے، غیب نہیں جانتے، تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ رسول کی صفت نہیں بتاتا، وہ رسول کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے. He is never talking about his prophet, he is just talking about himself, and he is just declaring that he is no more Muslim. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ رسول کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے. لیکن رسول کے بارے میں جو ہے مطلب یہ کہ رسول کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے ہم کو بھی جو ہے غیب بتایا ہے. ہم رسول کے بتانے سے جو ہے ہم کو تو معلوم ہے. جی شاہد بھائی جزاک اللہ ریڈ لائٹ ہو گئی، اور میرے یہاں سے کل آڈیو تو بھی اور لمبی تھی. اللہ اکبر. رابعہ رانا اور محمد شاہد قادری، اعجاز احمد، رابعہ رانا. اس کا انگلش میں بھی ڈالنا ضروری ہے، وہ میرے بھتیجے نے ٹرانسلیٹ کی انگلش. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. Sayyiduna Taj al-Sharia radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu speaks about the knowledge of the unseen, and he says that he gave him such knowledge of his dhat, of his entity, that he did not even give such knowledge to any other prophet, messenger or angel.
And a Nabi is the one who holds the knowledge of the unseen. And if one does not hold the knowledge of the unseen, then he is not a prophet. Because the definition of a Nabi is the one who has Nabuwwat. And the definition of Nabuwwat is to know the unseen. So to know the unseen, whose position is this the very first for? It is for the Nabi. After and through the telling of the Nabi, the follower, the ummati of the Nabi, he also knows the unseen. And we also have the knowledge of the unseen from the informing of Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tell us, now we say that Jannah is true, the fire of hell is true, Al-Hawdul Kawthar is true, the Mizan for Ajr is true, and the punishments of the grave is true. And there is also punishment, there will also be punishments in the grave, and if the individual is righteous, then there will be reward for him in the grave. Now have we seen all of these things? The messenger told us, right? Are all of these things unseen or not? And even greater than this is that Allah is the biggest ghaib. He is the ghaibul ghaib. Now the Laylatul Mi'raj, which is approaching us, my speech has now come in its connection that Allah Ta'ala called upon the messenger. He called him to the skies, and above the skies he called him to the arsh. And besides the arsh, where there is la makan, there is no space or dimension, Allah called him there and gave the messenger his didar. So the messenger saw Allah. Then اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. So even Allah was not hidden from the messenger. Allah allowed him to see himself. So now what ghaib can be hidden from him? So knowing the ghaib is clearly the job of the Nabi, and through the wasila of the Nabi, the awliya of the awliya, every believer has iman bil ghaib. And Allah Ta'ala has given every believer some ghaib. That is why for us, yu'minuna bil ghaib, those who believe in the unseen, those people who do tasdeeq of the unseen, those people who verify the unseen. So I ask you that if you verify something, then how will you verify it? If it is said to you that verify so-and-so thing, do tasdeeq of so-and-so thing, so do you verify it after knowing it, or do you verify it without knowing it? So this means that first it is necessary for you to know it, then after that it will be verified. So Allah has said, يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. He described us as those who have faith in the unseen. So first, Allah gave us the knowledge of the unseen. Then He gave us the tawfiq that we did tasdeeq of the unseen. So this description came for that يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, those who have faith in the unseen. So now the one who says that he does not have the knowledge of the unseen, he does not know the ghaib, so he is not describing the messenger, he is not telling about the messenger, he is never talking about his prophet, he is just talking about himself, and he is just declaring that he is no longer a Muslim. He is telling himself that he is not a Muslim. He is not speaking about the messenger, because the situation of the messenger is that he told us about the unseen. We know it through the telling, through the informing of the messenger. Subhanallah. دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب. کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نام رہے رو ہمارے پڑوسی ہیں, انہوں نے مونگ پھلی پکائی تھی نا, ان کو مونگ پھلی بھی دیں گے. یہ بھی ایک طریقے سے مدد ہی ہوتی ہے, پتہ ہے, کسی کا کام آ جائے. کووڈ چل رہا ہے, یہ سامنے جو ہے نا ہمارے پڑوسی رہتے ہیں, ان لوگوں نے منگائی تھی مونگ پھلی.
तुम्हारी वाइफ से ही बात कर रहे हैं, नहीं भाई कहना ये आ गई मूंगफली। तुम्हारी वाइफ से ही बात कर रहे हैं। अच्छा क्या दूध लाने का था, मैं कल तुमको टाइम मिले तो ला के देना, तो मिल्क खाली। कौन सा जाइंट चाहिए? से, ओ कल ला देंगे। जाइंट से। ओके। अबे ले मेरा बेटा भी आ गया, ये मेरा बेटा आया ये। ओ माँ हाँ वालेकुम। हाँ ना मामा ने मंगवाया ना तुम्हारे लिए, वो ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई हुई। नहीं नहीं काम का है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बाप को देख रहे हो बाबा, बच्चों को सिर्फ जो है ना खाने के लिए हैं, बस माँ बाप जो है ना खिलाओ इन लोगों को। अब ये खाएगा भी ये वाली बर्गर ना, ये देखो ये होल भी सैंडविच। आम बर्गर तो $2 का आता है, ये $4 का आता है। ये ठंडी हवा चल रही है कुल्फी वाली, लाहौर लाहौर बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर्दी लग रही है? गुड, ये उठाओ ब्रेड। सर्दी लग रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लॉक मिला ऊपर का लॉक खाली।